معزز ناظرین، اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک نئے اسلامی واقعہ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے پاس لگاتار اسلامی واقعات پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی حیرت انگیز دردناک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نام جانتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی پوری دنیا کے بڑے بزرگ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابھی حیات سے ہے، ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ ہر آدمی اس سے استفادہ کرتا ہے، اس کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہے۔ یوٹیوب پر موجود ان کے بیانات سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا ہم سب لوگ نام جانتے ہیں، ہم سب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بے شمار نعمتوں سے اور صاحب دولت بنا رکھا تھا، مال بھی بہت زیادہ عطا کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو زرعی زمین دی تھی۔ اس کے پاس اتنی زمینیں تھیں کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین پہ بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس آدمی کی زمین پر 3 ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے ہو تو اس کے پاس زمینیں کتنی رہی ہوگی۔ مال الگ تھا ان کے پاس، زمین اور جائیداد اس کے پاس بہت زیادہ تھے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہا، متکبرانہ چال چلتا رہا، اور خوب عیش عشرت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اس مالدار زمیندار کا ایک وارث تھا، اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹا کو چھوڑ دیا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کی ساری زمینیں اور ان کے مال و دولت کا وارث بن گیا، مالک بن بیٹھا۔ باپ کی دولت تھی، باپ کی زمین تھی، خوب لٹانے لگا، خوب خرچ کرنے لگا، فضول خرچی بہت زیادہ کرنے لگا، اور سب سے بری لت جو اس کو لگی وہ جوا بازی کی لگ گئی۔ وہ جوا کھیلنے لگا، اور غلط صحبت کے نتیجے میں وہ شراب بھی پینے لگا، اور نشہ آور چیزوں کو بھی استعمال کرنے لگا۔ جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، جن چیزوں میں اس کا فضول خرچی ہوتا تھا، وہ جوا کھیلنے لگا، شراب پینے لگا، اور دیگر برائیاں کرنے لگا۔ وہ جوا کا عادی دن بدن عادی ہوتے چلا گیا، اور جوانی کے ساتھ دولت کو بھی پانی کی طرح بہاتا رہا۔ اور جوئے کی جو لت لگی اس کو، تو پہلے اپنے محلے کے اندر جو جوا خانہ تھا اس میں جوا کھیلتا تھا، اور لت لگی تو گاؤں سے باہر، علاقے سے باہر جو جوا خانہ تھا وہاں جا کر جوا کھیلنے لگا،
اور جوا کا عادی بنتا چلا گیا دن بدن، تو بڑے بڑے کلبوں میں اور بڑے بڑے جوا خانہ میں جا کر جوا کھیلنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھیرے دھیرے کروڑوں روپیہ جوئے میں ہار گیا۔ جب بھی وہ جوا کھیلنے جاتا پیسہ ہار جاتا تھا، کروڑوں اربوں خربوں پیسہ اس نے جوئے میں ہار گیا۔ جو کیش پیسے تھے اس کے پاس وہ سارے پیسے ختم ہو گئے۔ چونکہ اس کو جوئے کی لت لگ چکی تھی، یہ بری عادت ہے جس کو لگتا ہے آپ جانتے ہوں گے، آپ اپنے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ جن لوگوں کو جوئے کی عادت لگتی ہے وہ کس طرح کس حد پر چلے جاتے ہیں۔ تو اس آدمی نے جوئے کے چکر میں سارے پیسوں کو بہا دیا۔ اب جو زمینیں بچی تھی، باپ نے جو جائیداد چھوڑ کر گیا تھا، زمینیں چھوڑ کر ان کے والد صاحب گئے تھے، اب دھیرے دھیرے زمینیں بکنا شروع کر دیا۔ یہ بندہ جوا کھیلتے جا رہا ہے، ہارتا جا رہا ہے، اور اس طرف زمینیں بیچ کر جوا کھیلتا رہا۔ اور ایک دن وہ بھی آیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنی ساری زمین کو بیچ دیا، حتیٰ کہ جس زمین پر اس کا مکان تھا، جس مکان میں وہ رہتا تھا، اس مکان کو بھی بیچ دیا، اس مکان والی زمین کو بھی بیچ دیا۔ یعنی اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ کھانے کے لیے پیسہ رہا، نہ رہنے کے لیے زمین مکان رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اس جوئے کی بری عادت نے اس بندے کے ساری دولت کو چھین لیا۔ اور ایک دن وہ آیا کہ جس چورستے پر، جس چوراہے پر اس کے والد، اس کے ابو بیٹھ کر متکبرانہ مجلس لگایا کرتا تھا اور آن بان شان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی محفل اس کے والد لگایا کرتے تھے، اسی چورستے پر اس کے بیٹے کی یہ حالت ہو گئی، اس چورستے پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ مسلمانوں، یہ حالت کیسی ہوئی؟ جوا کھیلنے کی وجہ سے۔ خود ہم آپ کو ہندوستان کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ گورکھپور اتر پردیش کا ایک ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے۔ اس گورکھپور کی خبر ہے کہ سول سرجن آفس میں 5 آدمی جوا کھیلتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ جب ان 5 آدمی کا بیان لیا گیا تو ان 5 آدمی نے کہا کہ ہم نے اپنا خون بیچ کر جو رقم ہسپتال سے حاصل کی تھی اسی کو جوئے میں لگا دیا۔ یعنی خون بیچ کر، اپنے جسم کا خون بیچ کر اس نے جوا کھیلنے لگا، جوئے میں اپنی زندگی ختم کی، برباد کی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جوئے سے بچے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو مسلم نوجوان یا جو لوگ بھی جوا کھیلتے ہیں، جوئے کے عادی ہیں، ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھائیں، جوئے کی برائی بیان کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض و نفرت پیدا کر دے۔ جوئے میں جو آدمی ہارتا ہے، جس سے ہارتا ہے، تو ہارنے والے آدمی کو اس شخص سے جس سے اس نے جوا ہارا ہے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، عناد پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو مار ڈالتا ہے۔ یہ جوئے کی نحوست ہے، یہ جوئے کی قباحت ہے، شناعت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جوئے مت کھیلو، یہ شیطانی کام ہے، شیطان کا فعل ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں
اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو سماج کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی جو برائیاں پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہ واقعہ آپ اور لوگوں کو سنائیے تاکہ اور لوگ یہ واقعہ سن کر خود بھی جوئے سے بچے، اس کی لعنت سے، اس کی برائی سے، اس کی قباحت سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور وہ آدمی اگر دوسرے آدمی کو جو جوا کھیلتا ہے وہ اگر اس کو بتلاتا ہے اس کی زندگی سدھر جاتی ہے، تو اس کی زندگی سدھرنے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، اور جو لوگ اس کی رہنمائی کرے گا تمام لوگوں کو اس کا ثواب ملے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔